الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا تیسرا پارا سورہ آل عمران اور وہ دی 59، 60 اور 61 یہ تین آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات کریمہ دے اندر جناب سرور کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دا ایک اہم واقعہ جڑا وہ تذکرہ ہوا ہے، اس سلسلے آیتاں اتریاں اور وہ واقعہ بالکل آخری ایام پیش آیا کہ آپ کی صداقت کا بہت بڑا معجزہ ثابت ہویا کہ ذی الحج دی 24 تاریخ سی، اے مہینہ جڑا جا رہا یہ 24 تاریخ سی جدو اللہ پاک دے مقابلے کا اعلان فرمایا، اور یہ آیت جڑی انہوں اہل علم دی زبان آیت المباہلہ کیا جاتا، وہ آیت دے اندر کفار دے مقابلے بد دعا دا حکم ہویا۔ بحث مناظرے نہ گل نہیں مکتی، ہر آدمی اپنی جگہ تے ضد کری جاندہ۔ یہ جڑے نجران دے عیسائی آئے تے ایڈے ایڈے انہاں دے اندر اسقف تے بشپ تے بڑے بڑے فادر ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مقدس تے خدا رسیدہ مندے ہیں تے سارا علاقہ نجران دا بھی انہاں دے پیچھے ہے، 70 تو زیادہ آبادیاں جڑیاں مندیاں بھی ایڈا خدا دے قریب بندہ کوئی نہیں اس زمین تے۔ اور یہ 10 ہجری سی اس وے جدوں یہ وفد آیا اور مہینہ ذی الحج دا سی، 24 تاریخ سے جدو مباہلے لی رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے کیا تو اللہ پاک نے کیا بے حقیقت تے ابی عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح ہی پیدا ہویا جنہیں آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں تو ہویا۔ تسی وڈی گل لئی پھر دے جے بے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، اس تو خدا نہیں، خدا دا بیٹا نہیں تو ہور کی ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے آکھیا بے کوئی گل ہے کرن والی، تسی سارے جڑے انبیاء دے منن والے مندے جے بے آدم علیہ السلام جت تو دنیا چلی وہ نہ باپ سی نہ ماں سی، جی وہ بن باپ ماں تو جم کے خدا نہیں بنیا، جی پھر ہی ماں ہے کہڑے حساب نہ تسی خدا بڑائی پھر دے کوئی دلیل دی گل کرو، دلیل تے پلے کوئی نہیں سی۔ مگر یہ گل اس زمانے طے شدہ سی اج تک، سوائے دے بھی ساڈے چو کمبخت جم پے جڑے آندے بھی عیسیٰ علیہ السلام دا والد سی، مسلمانوں چو جم پے بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے نکاح کیتا سی تو ماں تو جمے ہونے دیاں اشاعت واسطے کراچی ادارہ بن گیا، تسی صرف نام لکھ دیو مفت ایسے اعلیٰ کاغذ سے بے ایمان لوگوں نے اتنا فنڈ دے رہے ارباں کروڑاں پہ مسلمانوں کی جڑی شاید طے شدہ نا وہ بھی اختلافی بنا دی، روڑے پا دیو گل جھگڑا تے بحث۔ ایک کراچی ایک ادارہ جڑا ہے کہ یہ کتاب مفت تقسیم کی جاتی ہے اور ایک خیر خواہ بھائی کی طرف سے آ رہی ہیں کتاباں، وہ یہو جہ خبیث اٹھے ہے، ورنہ اس ویلے پاویں یہودی سی جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن سی وہ بھی منتے سی میرا باپ ظاہری کوئی نہیں، نعوذ باللہ ناپاک بیٹا آکھیا وکھری گل ہے، مریم نے کوئی گناہ کیتا جمیا، مگر یہ پتہ سی بھی مریم دا کوئی خامدنی جناح نکاح تو جمیا، یہ وہ بھی منتے سی، عیسائی جڑے سی وہ بھی جانتے سی اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ پیدا ہوا۔ دین نے بھی کوئی رد نہ کیتا بلکہ یہ آکھیا کہ آدم علیہ السلام وال ویکھ لو یہ تو ماں ہے وہ ماں باپ دونوں ہی کوئی نہیں سی، اے دلیل دتی۔ مگر یہ سیدھی گل جڑی ہونے سر سید احمد تو شروع ہوئی، اللہ انہوں بھی کرے جو نہ کرنا، لوگوں نے انہوں بڑا اچھالتا اور یہ سمجھو دین دے نال ایک دشمنی کرنے کا طریقہ بھائی جنہ دین نو نقصان پہنچایا انہوں اچھالو،
پروجیکٹ کرو انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن تے کتاباں آکھو بھی سر سید احمد بڑا خیر خاصی مسلمانوں دا سر سید ہے اس ملک دے اندر جنہیں سب تو پہلا دین دی جڑاں تے کلاڑا رکھا وہ دی نیت کچھ سی یا نہیں سی دین برباد کرنے سے حصہ انہیں لیا حدیثاں تو انکار کرنا شروع کیتا قرآن مجید دیاں عجیب و غریب تعویلاں شروع کرتیاں بہانہ یہ بنایا بھی پادریاں دا جواب ادا کوئی نہیں بنتا جب تک اجنا نہ کری ہیرا پھیری دا طریقہ بھائی جے ایک آدمی ایک کام نہیں کرن جوگا تو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈھنگا بازی اگر نہیں کوئی عالم دین تو انہوں چاہیے اور کوئی کام کر لے یونیورسٹی بنائے مسلمانوں دا پڑھا کرے بسم اللہ مگر دین دا ٹھیکہ ضرور لینا وہ لیے عالم بڑے جڑے آپے سنبھال لین گے مگر ایسا کیتا ایک تفسیر لکھ دیتی جہد ہر گل دا بیڑا غرق کیتا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام اگ چو بچے کوئی اگ چ نہیں پائے گا نہ حضرت مسیح علیہ السلام بین باپ پیدا ہویا نہ کوئی مردہ زندہ ہویا نہ کوئی سمندر پھٹیا ہر گھر سے نہ کلاڑا چلا چڑیا وہ نسل ہون بھی تری آؤں اور ایک کراچی جو نے ادارہ جنہوں نے باقاعدہ کتاباں یہاں دنوں عام آ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے وارث بھئی آ سیدھی گل سی تے قرآن مجید ایڈا لمبا کن پھڑدا رہا بھی آدم علیہ السلام ویکھو جدا ماں باپ گل سیدھا آندا بھی یوسف دا پتر ہے مریم نے نکاح کیتا سی یوسف سے جمیا جویں لوگ جمدے گل مک جاندی عیسائی بھی جڑے انہاں دا منہ بند ہو جاندا اللہ جی ایڈا لمبا سفر کٹھیا بے گل تہاڈی ٹھیک ہے او دا باپ ہے کوئی نہیں سی مگر یہ خدا نہیں بناوندی یہ اللہ دی قدرت دا نشان ضرور ہے مگر جویں آدم بغیر ماں اور باپ تو پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ دی قدرت دا ایک تماشا کرشمہ باپ نہیں بننا مگر خیر و بحث تو بعد کوئی نہ آئے جھگڑا کری گیا بے نہیں ساڈا دل نہیں چری گلاں تے مطمئن ہوندا پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتاں دے اندر اتاریا کہ اللہ دے رسول جی اس تو بعد ہی الحق من ربک حق تے تیرے رب دی طرفوں آسمان دے سورج دی طرح سامنے آ گیا گل ہن بولن والی جنہاں دے پلے ہے کوئی نہیں فلا تکن من الممترین تے سنن والے ہونے دے جھگڑا کرن دی یا بحث کرن دی گنجائش کوئی نہیں باقی اگر یہ بعد نہیں آؤندے تو ان آخری صورت ہے مناظرہ نہیں بحث نہیں یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے بسی خدا رسیدہ ہیں تے بش پیاں تے اللہ دے قریب ہیں کہ تو خدا دا نبی ہون دا دعوے دار ہے ہون دونوں پارٹیاں اپنا کیس اللہ دے سامنے لے جائے مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم جدو یہ صحیح گل سامنے آن تو بعد بھی جھگڑا کری جاندے ہٹ ترمی کر دے فکل ہوں انہوں کہہ دیو تالو آؤ پھر ہوں گل مک جاندی ہے تو انہوں بھی بڑا مان ہے ساڈا دین سچا تے ساڈیاں اللہ مندا تے میں بھی اللہ دا رسول ہون دا دعوے دار ندو ابنانا اپنے پتر سد لئیے وبناکم تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو ونسانا ونساکم اپنی عورتاں سد لینے اسی بھی تسی بھی سد لو وانفسنا خود اسی بھی آ جانے ہیں وانفسک تسی بھی آ جاؤ میدان دے اندر پھر سما نبتہل پھر آج ہی نہ گڑ گڑائیے بھئی یا اللہ دنیا دے بندے جڑے نا ایسے طرح رولا پائی جاندے تے گل نہیں مکن دیں ہر کوئی آندا میں حق تے تو سب جاننا کہ حقیقت کی اور سچا کہڑا جھوٹا فنجا لعنت اللہ علی الکاذبین تے پھر اس دعا کہہ دیے بھئی یا اللہ جڑا فریق جان بوجھ کے ہٹ ترمی کردا ضد کردا وہ تے اپنی طرف لعنت نازل کر پہ ایسا عذاب اتار بھئی آپ اکھاں کھول جان بھئی جھوٹے سی تو ہن کچھ پلے رہا برباد کر کے رکھتے جان تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے ہی فرمایا تاریخ دے اندر بہت کچھ ہے مگر تاریخی روایتیں ایڈیاں مستند نہیں پاویں وہ کسی جگہ لکھیاں ابن کثیر لکھیاں یا دوجیاں لکھیاں جو بھی لکھ دے وہ سارے دے راوی ہے کچے پکے جو صحیح ہے نا قرآن اور حدیث وہ دے مطابق گل ہونی چاہیے تو یہ الفتح الباری ہے صحیح بخاری دی شرح 8ویں جلد ہے اور یہ صفحہ جڑا میں تھوڑے سامنے پڑھ رہا یہ 724 ہے یعنی دو معجزوں دے ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث اینی سی وہ دی شرح کرنا دو چیزاں ہور انہوں نے دوجیاں کتاباں دے حوالے نہ بیان کیتیاں وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے ایک تے ابو جہل ملعون نے ایک دن آکھیا اپنے ساتھیاں بھی روز آ کے حرم کعبہ دے اندر تواڈے سامنے نماز پڑھدا اللہ دا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے میں نو کسی دن نماز پڑھدا ویکھیا نا لا رأیت محمد یصلی عند الکعبہ لا تأنا علی عنقی میرے سامنے نے کسی دن پڑھی نا تو میں جی تون تے پیر رکھ کے دی گردن جڑی نا دبا دینی تے یہ جان کر دینی میں اینو ختم کر دینا
فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس گل کی خبر پہنچی کہ ابو جہل نے اتوں تک بغاوت کی ہے۔ حالانکہ ظالم یہ نہیں جانتے کہ رسول تنہا نہیں ہوں، بشر ہی ہوں، خدائی وہ ہاتھ نہیں ہوں، نہ وہ کسی کا بگاڑ سکتا نہ سنوار سکتا، مگر وہ پشت اللہ ہوں، وہ اللہ کا نمائندہ زمین تے خدا کی طرفوں بولتا۔ اس تو کافی حد تک اللہ ظالموں مہلت دینا بھی چلو دکھ دے لو، مگر جدوں گل حدوں لنگن لگتی نا پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر طاقت وکھاؤں، پھر تسی یہ سمجھا بھی رسول دے پیچھے کوئی نہیں گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پتہ لگا فقالا، تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا فعلہ لاخذتہ الملائکہ، اگر انہیں کدی یہ جرت کی یہ بوٹیاں اڑ جانگیاں اور خدا دے فرشتے دے ٹکڑے کر دیں۔ یہ صحیح بخاری دا متن ہے۔ وزاد الاسماعیلی فی آخر من طریق امام رانا کریم الجزری قال ابن عباس، یہ ہوئی روایت امام اسماعیلی لے آئے، وہ ابن عباس ہی راوی ہے، وہ دو چیزاں اور بھی بتائیں، وہ بھی قرآن چاہتا سورہ جمعہ اللہ پاک نے فرمایا یہودی یہ آدھے بھئی اگر جنت کسے جانا تو صرف اساں اسرائیلیاں جانا، یہ باقی سب کافر ہے، رسول اللہ دی امت بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، جنتی ہیں تو اسی ہیں۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تہاڈا دعویٰ سچا قل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، جے سچے جے نا تسی صرف خدا دے دوست جے باقی سارے ردے ہیں، تو پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو دنیا جے اسی جھوٹے ہیں تو سزا دے تے موت منگو رب کو بھائی پتہ چل جو۔ اتھے آپ نے فرمایا لا تمنى الیہود الموت لمات، نہیں میدان چاہے اللہ نے قرآن کہتا سی ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی نہیں ہے مقابلے چاہ کے آکھن گے کہ ہاں پھر سانو موت آ جائے، نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام یہ بارے چی فرمایا ابو جہل دی طرح کہ جے یہودی موت دی تمنا کر دے تو مر جاندے، اللہ نے انہاں دا نشان مٹا دینا سی، ختم کر دینا سی۔ تے تیسری گل یہ فرمائی کہ جڑیاں آیتاں اتریاں بے آ جاؤ پھر نجران دے عیسائیو سد لو اپنے کنبے تے میں بھی آ جانا تے بد دعا کر لینے ہیں، جڑا فریق جھوٹا ہوتے لعنت ہو جو۔ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے خدا دی قسم اگر رسول اللہ دے مقابلے بد دعا لئی نکل دے تے جدوں پھر گھرانوں مردے تے نہ کوئی گھر دے وچ انہاں دا فرد ہوندا، خاندان مٹے ہوندے تے نہ مال ہوندا، سارے نجران نوں بھی اگ لگ جاندی تے نہ آبادیاں ہوندیاں نہ لوگ ہوندے۔ اس تے یوم المباہلہ 24 ذی الحج 10 ہجری یہ اس مہینے دے اندر ایڈا بڑا نشان ہے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان انہوں سناتا بے بحث ختم ہے، اللہ دی طرفوں آ شے آ گئی ہے، تیاری کرو۔ انہوں نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام رات دیو، رات اسی سوچ لیے تو سویرے جو ہوگا ہوگا۔ رات پھر اکٹھے ہوئے 70 تو زیادہ آدمی سی، بڑا وفد سی تے بڑے سردار بھی انہوں دے نال سی، اسقف بھی اور عاقب بھی اور سید بھی۔ انہوں نے آکھیا یار ساڑیاں مجبوریاں اپنی جگہ تے ہے، کہ کیسر روم نے گرجے بنا کے دیتے عیسائی ہون تو بعد تے اینا مینوں نے مال و دولت دیتا تے ایڈا لاٹ پادری بنایا، میں اپنا یہ سارا مال و دولت بھی نہیں گوا سکتا، میری یہ مجبوری ہے۔ تے سچ دس جی قوم جانی بگڑ تے پتہ وچوں سانوں ہے گا رسول ہوئی ہے جی خبر سی نا عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی نبی ہوئی ہے تے بد دعا نہ کرو، رہنا ککھ نہیں، بربادی ہو جانی ہے۔ کدی پیغمبر دے مقابلے چ آ کے پھر نہیں کو بچیا، اگوں پچھوں جو مرضی جو مقابلے چ گل آ گئی اللہ دے میدان دو میں آ گئے اللہ سنا دے فیصلہ ہاں کہ کم ہونا خراب، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اگر آؤندے تو نہ مال بچدا تے نہ اولاد بچدی تے نہ کچھ بھی نہیں سی رہنا، تباہ ہو جاندے مہرت دیتی۔ مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس پاروں بے انہوں نے شک نہ ہوئے بیا میں گل کہتی ہے کنے کرنی تے کنے کرونی۔ رسول کریم علیہ السلام نے سویرے 4 ہستیاں سد لیا، سامنے بلا لیا، علی نو سدیا، فاطمہ نو سدیا، حسن نو سدیا، حسین نو سدیا، حالانکہ اسے آپ بے قرض 9 بیویاں تھیں۔ غضب خدا دا اس دور دے اندر لوگوں نے ایمان بنا لیا اور شیعہ نال دشمنی تو انہوں دا رد کا ایک طریقہ بنا لیا بے رسول اللہ دی اولاد نہ ویر کرو، انہوں دا ذکر جڑا نو مٹاؤ، یہ کوئی دین نہیں۔ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت پڑھی ہے، نہ فاطمہ دا درجہ کوئی چھوٹا درجہ، جنہ مرضی کو زور لا لے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو اس سے خوش نہیں کہ جنت دی عورتوں دی رب نے تینوں سردار بنایا،
یہ اسی حدیث کی کتاباں جو کدھر انہوں کھرچ لی. حسن اور حسین نوں کیا بے جنت دے جواناں دے تسی سردار جے، تے علی نوں کیا وا ابوہ خیر منا. انہاں دا باپ جڑا ہے انہاں دوواں نال ویالا ہونا. ہاں ایڈا وڈا درجہ. اور ایک رات رسول کریم علیہ السلام دے کول سی تے حضور نے اس چواں نوں آکھیا تسی خوش ہو جاؤ، جتھے جنت میں ہونا تسی چارے میرے نال ہونے. اس تو کوئی ہور نہیں سدیا، صرف چار سدے. بڑا لیا انہوں صحیح مسلم دے اندر ہے. مگر وقت ایسا آ گیا بے ظالم حکومت نے چاہیا بھی یہ قصہ جڑا لوگوں دے ذہناں چ نکل جائے. تفسیر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھی دی ہے وہ دے اندر آؤں کہ جو امام عامر نے جنہوں شابی رحمۃ اللہ علیہ کہیں یہ گل سنائی تو انہوں نے کیا فاطمہ نوں سدیا تے حسن نوں سدیا تے حسین نوں سدیا، علی دا نام نہیں لیا. تو عبدالحمید ابن جریر الضبی راوی آندا میں مغیرہ نوں پوچھیا کہ لوگ سے سارے سناؤندے کہ وہ جدوں نجران دا وفد آیا علی بھی سی اتنے. انہوں نے کہا یار ہے تے علی سی، یہ کوئی شک نہیں، مگر عامر شابی نے انہوں بیان نہیں کیتا کیونکہ بنو امیہ دی رائے علی دے خلاف ہے. یہ حکومت جڑی نا علی دی دشمن ہے، اس پر عامر بیچارہ کی کرے؟ علی دا نام لوے تے سر کٹوا لوے. ظالم لوگ جڑے حمایت کر کے خام خواہ اپنی قبراں نوں اگ بنا رہا ہے بے جنہاں ظالم نے یہ نہ چاہیا بے علی دا نام آوے. مگر وہ دوسری حدیثاں چ آ گیا، چھپیا نہیں، ذکر سر تک پہنچ گیا. بیچارے جڑے سی انہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بلا لیا. جدو سویرے ہی انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے آکھا ایک داماد ہے، چاچے دا پتر ہے، اور یہ بیٹی ہے جڑی آپ نے اپنے سارے کنبے سے زیادہ پیاری ہے. اے حضور دے دل سمجھو بیٹے آپ دی اولاد نہیں مگر آپ دے بچے. اور قرآن نے بھی ویکھ لو اسے پڑھو، قرآن تے غور کرو. یہ بعد ذکر کیتا کہ خود بھی اسی آواں گے، پہلا کہاں دا ذکر کیتا کہ اپنے بیٹے لے آواں گے تے اپنی عورتاں لے آواں گے. اس پاروں بے دنیا جہان دے سب لوگوں نے پتہ بے بندہ اپنی جان کسے ویل قربان کر دیندا مگر اپنے بال بچے نوں بچاوندا. اے پوری دنیا دی فطرت ہے بے میں مر جانا یار، میری بیوی ال کوئی نہ آوے نہ میرے بچے نوں کھیڑے. لوگ مرد جانا دیندے. اور اس تے عرب لوگ انہاں نوں آندے حامل حقائق کہ ذرا کنبہ اور بچے ہے یہ اصل حقیقت ہے، اصل سرمایہ بن گیا. میں مر بھی دوں پہ میرا نام یاد رہو گا. اس تو جدوں انہاں آکھیا ہوئے وہ لیا جس تو وڈے کوئی دل دے ٹکڑے نہیں، سب سے زیادہ عزیز و قریب ہے. اس تو انہوں اپنے دعوے تے پورا یقین، یہ اپنے رسول ہون تے انہوں کوئی شک نہیں، ورنہ ایڈی دلیری نہ کرتا کہ اگر میں جھوٹا میرے ایڈے ایڈے پیارے بچے تے میری بیٹی اور میرا جڑا داماد ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ انہوں اٹھا لے کم گئے. اس تو یہ جڑا نا کہ حضور دنیا نوں کیوں نہیں لیا، مگر کسر سنیاں بھی نہیں چھڈی. مولانا غلام اللہ خان اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے راول پنڈی سی، انہوں نے جدو اپنی تفسیر جواہر القرآن لکھی انہوں نے کہا کہڑا شیعہ آندا نہیں سی ابو بکر عمر عثمان آئے؟ نہیں یہ بھی آئے سی جنہاں دے نال بال بچہ چٹا جھوٹ. یعنی بالکل آدمی دین ایمان ہی چھڑ جاتا ہے. ہر پارٹی بے ایمان ہوئی کھڑی ہے، کرے کی بس صحیح حدیثاں کی بجائے تو ابن عساکر دوڑ گیا جس بارے آپ امام علی متقی نے اپنی کتاب کنز المعارف دیباچے جی لکھیا بے جہی روایت میں ابن عساکر دے حوالے نہ لکھا مینوں دسن دی لوڑ نہیں بھی وہ ضعیف ہے، میں نہیں وہ لکھنا، یہ نہ ہی سمجھو بھی ضمانت. چلاکیاں دی گل تمہیں دسدا بھی علم خدا دا نام منو، صحیح بیان کرو، کوئی ہیرا پھیری نہ کرے. نہ ابو بکر عمر عثمان انہوں دی ضرورت سی، اللہ انہوں تے راضی ہو، بڑے انہوں دے شان سی. مگر یہ گل سی بھی آپ آنا تے اپنے دل دے ٹکڑے لے آنے جڑے ہیں نا پیارے وہ لے کے آنے. کنبہ رسول کریم علیہ السلام لے کے آ گئے.